ان کا قیام وہاں ثابت ہے، لیکن یہ کہ داستانیں ہیں کہ تصنیف ہو گئی، اور وہ دجلہ کا کنارہ کوئی صحرا نہیں، ذرا سا گڑھا کھودا تو خود ثابت ہے کہ پانی نکل آیا۔ معلوم ہوا کہ وہ پیاس کی فرضی داستانیں جو بنائی گئیں اس لیے کہ پیاس حضرت عثمان کی یاد نہ رہے لوگوں کو، اور وہاں پر مظلومیت کا جو رنگ چڑھایا گیا ہے وہ اس لیے کہ عثمان کی مظلومیت سے نگاہیں جو ہے دور ہٹ جائے۔ ایک واقعے کو اس طریقے سے ڈرامائی انداز کے اندر لوگوں کے اندر پھیلا دیا گیا ہے کہ اب کوئی جانتا ہی نہیں کہ مظلوم شہید جو ہے وہ حضرت عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ میں یہ کہا کرتا ہوں، ایک عالم یہ ہے کہ چاہے 1 اور 1000 کا مقابلہ ہو، لیکن آپ میدان جنگ میں ہیں، خود بھی ہاتھ میں آپ کے تلوار ہے، یقتلون و یقتلون، آپ قتل کر بھی رہے ہیں، قتل ہو بھی رہے ہیں، اس میں معاملہ جو ہے اور ہے۔ اور ایک وہ ہے، ذرا کنٹراسٹ دیکھیے کہ وقت کی عظیم ترین سلطنت کا فرما روا، جس کی سلطنت کی وسعت کے آگے وہ ذوالقرنین کی داستان جو ہے وہ بالکل مان پڑ رہی ہے، جو اگر ذرا اشارہ کر دے تو اتنی فوجیں آ سکتی ہیں، وہ فاتحین جو ہے سارے افریقہ کے اور مصر کے اور سارے شام کے گورنر جو ہے موجود ہیں اور خوشامدیں کر رہے ہیں کہ ہمیں اجازت دیجیے، لیکن نہیں، اگر اجازت کا ایک لفظ جو ہے وہ نکل جائے عثمان کی زبان سے تو کسی بلوائی کی ایک چھینٹ تک کہیں دنیا میں موجود نہ ہو۔ لیکن یہ ہے کہ وہ ہے کوہ، اور وہ صبر اور تحمل اور علم کا وہ کوہ ہمالیہ ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں کی عقل پر، ان کی سمجھ پر جو کہتے ہیں کہ عثمان کمزور تھے رضی اللہ تعالیٰ، کمزور تباہ تھے۔ خدا کے بندوں غور کرو، کوئی کمزور آدمی دیکھا ہے؟ جب بلی کی جان پر بن آتی ہے تو وہ آپ کے حلقوم کے اوپر جھپٹا مارنے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ جب یہ اور ہو حال یہ کہ قوت موجود ہو، کمزور آدمی جو ہے وہ تو فوراً مستعل ہوتا، کمزور آدمی میں علم کہاں اور تحمل کہاں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ساری قوت اور وہ سارا دبدبا اور وہ ساری سلطنت رکھتے ہوئے اور پھر ڈٹے ہوئے اس پر، اور یہ 1 دن ڈٹ جانا نہیں ہے، 2 دن کا ڈٹ جانا نہیں ہے، پورے 50 دن ڈٹے ہوئے کہ میری جان چلی جائے، میرا خون بہ جائے، لیکن میں کسی کلمہ گو کا خون اپنی حفاظت میں بہانے کے لیے تیار ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے تو ہاتھ باندھے ہوئے عثمان نے، ہم کریں کیا؟ لوگ کہتے ہیں کس طرح مٹھی بھر 1800 بلوائی کل، اور وہ خلیفہ کو شہید کر گئے، کس طرح کر گئے؟ اس طرح کر گئے کہ خلیفہ نے لوگوں کے ہاتھ باندھے ہوئے کہ میں یہ اپنے دامن پر کوئی چھینٹا کسی کلمہ گو کے خون کا، کلمہ گو چاہے منافق ہو، کلمہ گو ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا تھا حضور سے، عرض کیا تھا حضور کی خدمت میں، مجھے اجازت دیجیے عبداللہ ابن ابی کی گردن اڑا دوں۔ حضور نے فرمایا کہ اے عمر، کیا کہیں گے لوگ کہ اب محمد نے اپنے ساتھیوں پر ہاتھ اٹھانے شروع کر دیے، وہ کچھ بھی ہو اسے کلمے کا تحفظ حاصل ہے۔ حضرت اسامہ قتل کر بیٹھے تھے جنگ میں ایک کافر کو کہ اس نے عین جنگ میں جبکہ وہ زد میں آ گیا اس نے کلمہ پڑھ دیا، لیکن حضرت اسامہ نے وہی سمجھا جو ہر شخص سمجھتا کہ یہ صرف جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے، انہوں نے قتل کر دیا۔ حضور نے فرمایا ہے اسامہ کیا کرو گے قیامت کے دن جب وہ کلمہ جو ہے استغاثہ لے کر آئے گا تمہارے خلاف کہ کلمے کی ڈھال موجود ہوتے ہوئے تمہاری تلوار اس کی گردن پر پڑی؟ تو یہ ہے وہ کلمے کی ڈھال لیے ہوئے تھے وہ لوگ، اور یہ عثمان ابن عفان تھے کامل الحیاء والایمان کہ جن کی وجہ سے ان کی جرأتیں اتنی بڑھی، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ ان کی کوئی پوٹی جو ہے ان کا خون کا کوئی چھینٹا کہیں نظر نہ آتا، اور ان کو کہہ رہے کہ وہ کمزور تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ کوہ ہے اور کوہ ہمالیہ ہے صبر و ثبات کا اور استقامت کا، جو ڈٹا ہوا ہے اپنی جان کی اسے مطلق کروا دے۔ وہ وقت آیا ہے کہ جب وہ وقت آیا ہے کہ بلوائی گھسے ہیں، ذرا ان کی حیا کا اور وہ کامل الحیاء والایمان کا اس وقت بھی منظر دیکھیے۔ ایک تو وہی جود و سخا، اما من آتا واتقا، 20 غلام تھے، 20 کو کہا تم اب آزاد، میرا تو آخری وقت آیا، 20 کو اسی وقت آزاد کیا، اور خود کبھی شلوار نہیں پہنی تھی ساری عمر، لیکن معلوم تھا کہ اب وہ وقت آ گیا، مبادا میں کہیں اڑیا ہو جاؤں اس ہنگامے میں، شلوار منگائی، شلوار پہنی، اور الفاظ آئے فشدھا، اسے اس طرح کس کر باندھا کہ اس حالت میں بھی کہیں وہ صورت نہ ہو جائے کہ وہ اکثرہم حیاء عثمان، محمد کے فرمائے ہوئے الفاظ جو ہیں کہیں ان کو بٹا نہ لگ جائے۔ شلوار پہنی ہے اور پھر لے کر قرآن مجید بیٹھ گئے، اللہ کا کلام پڑھتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں۔ یہ جن کا عالم ہو ان کو کہا جائے کہ کمزور ہے، تو پھر وہی عرض کروں گا میں کہ لوگوں میں یا تو عقل نہیں، یا وہ دوسروں کو سب کو بے وقوف سمجھتے ہیں، اتنے خود عقل مند ہیں کہ وہ ہر چیز جو ہے وہ کہتے وہ باور کر لی جاتی ہے کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اپنی جان دے کر فتنے کو نہ روک سکے
تو پھر اگر ان کی فتوت اور شجاعت اور بہادری اور مضبوطی اور شیر خدا ہونے میں اگر کوئی اس سے نقص واقع نہیں ہوتا تو حضرت عثمان کیسے کمزور ہو گئے؟ اگر انہوں نے اپنا خون بھی دے دیا، اپنی جان بھی دے دی، لیکن فتنے کو روک نہ سکے۔ میں صرف آخر میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں جس سے کہ جو میں نے اشارہ کیا تھا کہ یہ عالم میں جو کچھ ہوتا ہے، اس عالم اسباب میں اور عالم ظاہر میں پیچھے کچھ اور ہوتا ہے معاملہ۔ ہیچ قوم را خدا رسوا نہ کر، دا دلے صاحب دلے نامت سے درد۔ یہ ایک خواب ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ بیان کیا، اور معلوم ہوتا ہے اس واقعے سے کہ یہ حضرت علی کے دور خلافت کا واقعہ ہے۔ حضرت عثمان اپنا خواب بیان کر رہے ہیں کہ میں نے لوگوں خواب دیکھا رات، عجیب خواب، میں دیکھتا ہوں کہ عدالت لگی ہوئی، عدالت عالیہ، پروردگار کائنات اللہ کی عدالت لگی ہوئی اور اللہ تخت پر متمکن، حضور آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور عرش کا ایک پایا پکڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے شانہ مبارک پر اپنا ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر حضرت عمر آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ حضرت ابوبکر کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اچانک حضرت عثمان آتے ہیں اور وہ اللہ کی اس عدالت میں فریادی کی حیثیت سے پیش ہوتے ہیں۔ ان کا کٹا ہوا سر ان کے اپنے ہاتھوں میں ہے اور وہ فریاد کرتے ہیں کہ اے پروردگار ذرا پوچھو ان محمد کے نام لیواؤں سے اور ان سے جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں ان سے پوچھا تو جائے کہ مجھے کس گناہ کی پاداش میں شہید کیا گیا، قتل کیا گیا۔ وہ آیت شاید یاد آئی ہو، جبکہ پوچھا جائے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کیا گناہ تھا، کون سا جرم تھا جس کی پاداش میں اس کو زندہ دردور کیا گیا اس بچی کو۔ حضرت عثمان نے فریاد کی اور اس کے بعد وہ جو ایک کیفیت ہوئی تو اس خواب میں میں دیکھتا ہوں کہ پھر آسمان سے خون کے 2 پرنالے جاری کر دیے گئے جو زمین پر خون بہاتے چلے گئے۔ یہ ہے وہ 2 پرنالے، وہ جنگ جمل اور جنگ صفین۔ یہ جو پرنالے ہیں یہ در حقیقت وہ خون عثمان ہے، وہ جو عبداللہ ابن سلام نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ کہ کوئی نبی شہید نہیں کیا گیا مگر ان کے بعد 70,000 انسان ضرور قتل ہوئے ہیں، اور کوئی خلیفہ نہیں شہید کیا گیا کسی رسول کا مگر 35,000 انسان ضرور اس کے بعد قتل ہوئے۔ یہاں تو معاملہ 84,000 کا ہے کہ وہ جو پھر خون کی ندیاں بہی ہیں تو آسمارا حق بوت در خوب عبارت برزمی برزوال ملک مستعصم امیر المومنین، وہ ملک مستعصم امیر المومنین نہیں، یہ در حقیقت وہ خون ہے امیر المومنین عثمان ابن عفان کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات۔